إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، کوئی بھی مسلمان وہ اس بات نو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا یہ بھی گناہ ہے، بد نظری، زنا، یہ سارے کبیرہ گناہ نے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جس چیز نو میں سمجھے ہے اس موجودہ دور دے اندر یہ سارے گناہ اپنی اپنی جگہ تے ٹھیک نے، لیکن اس معاشرے دے اندر کبیرہ گناہاں دے اندروں جو سب تو بڑا گناہ نظر آ رہا ہے وہ میرے بھائی قرآن مجید نو نہ سمجھنا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اگر کوئی بندہ انجینئر ہے وہ اس بات اتے بڑا خوش ہے کہ میں انجینئر ہاں، اگر کوئی ڈاکٹر ہے
تو اس بات اتے خوش ہے کہ میں ڈاکٹر ہاں، اور اسی طرح اگر کوئی تاجر نظر آئے تو اپنی تجارت دے اتے، اپنے کاروبار دے اتے بہت زیادہ خوش ہے کہ میں کامیاب تاجر ہاں۔ لیکن افسوس اس بات دا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ وہ اس بات نو نہیں سمجھتے، ایک کمی محسوس نہیں کرتے کہ میں دنیا دا سب تو زیادہ محروم انسان ہاں کہ میرے کول اللہ دا کلام موجود ہے، اللہ دا قرآن موجود ہے، اور میں اس اللہ دے قرآن نو نہیں سمجھ سکیا، اس دا فہم حاصل نہیں کر سکیا، ترجمے دے نال میں اس قرآن دا مطالعہ نہیں کر سکیا۔ میرے بھائیوں، اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ اگر کوئی محروم آدمی ہے تو اے آدمی ہے جس دے کول قرآن تے موجود ہے لیکن اس نے قرآن نو سمجھا نہیں۔ کدی غور کریے، میں اپنا حساب لگایا ہے کہ اس روئے زمین تے جو کچھ بھی سانو چیز نظر آ رہی ہے وہ ساری دی ساری مخلوق ہے سوائے اللہ دے قرآن دے۔ مخلوق دا معنی یہ ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، لیکن اے اللہ دا قرآن جو 30 سپاریاں دی شکل دے اندر میرے اور تیرے کول موجود ہے، اے واحد اللہ دا کلام ہے جو اللہ دی صفت ہے، اور اس قرآن تو علاوہ کائنات دی ہر چیز جو ہے مخلوق ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیگر چیزاں دا حصول منع نہیں، لیکن اس دے نال نال اسی اپنی اس زندگی نو بہتر کرنا ہے جو تنہائی دی زندگی ہے، وہ اکیلا پن ہے، اس دے نال کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی مدد نہیں۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس زندگی نو بہتر بنان واسطے قرآن مجید نو سینے دے نال لگایا جائے اور قرآن دا مطالعہ کیتا جائے بطور فہم سمجھن دی غرض دے نال۔ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میرے کولوں کس چیز دا مطالبہ کردا ہے، ورنہ میرے عزیز، میرے بھائی، قیامت دا دن ہوئے گا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر کھڑے ہون گے تے اپنی مخلوق نو دیکھ کے، اپنی امت نو دیکھ کے اللہ رحیم و کریم کل مخلوق دے سامنے ہون گے، اور میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بھی موجود ہوئے گی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے جو مقدمہ دائر کرن گے، وہ مقدمہ اس چیز دا دائر نہیں کرن گے کہ اللہ اس دے سر دے تے پگڑی یا ٹوپی وہ صحیح نہیں سی، یا اللہ اس دے چہرے دے تے داڑھی چھوٹی سی، نہیں، محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے اے مقدمہ دائر کرن گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، اے او لوگ نے جنہاں نے قرآن نو پسے پشت چھڑ دیتا، اللہ اے او لوگ نے جنہاں نے قرآن نو سمجھیا نہیں، قرآن دا فہم حاصل نہیں کیتا، قرآن پڑھیا نہیں، اے او لوگ نے میرے عزیز، میرے بھائی، شفاعت اپنی جگہ تے ہے،
لیکن رحمت للعالمین نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دے خلاف مقدمہ دائر کر دین گے کہ اللہ اے او لوگ نے جنہاں نے قرآن مجید نو پسے پش چھڑ کے اپنی من مانی اور اپنی مرضی کر کے زندگی گزاری ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے اللہ دا خط ہے، اللہ دی طرفوں ایک پیغام ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے اہل و عیال تو دور ہوئے اس دا خط آ جائے وہ بے تاب ہو جاندہ ہے، پریشان ہو جاندہ ہے، اسی طرح میرے عزیز، میرے بھائی، مسلمان دے سینے دے اندر تڑپ ہونی چاہیے ہے کہ میں اس قرآن مجید نو سمجھنا ہے، اس دا فہم حاصل کرنا ہے، اس دی تعلیمات دے عمل کرنا ہے۔ القرآن حجت لکا او علیکا، سونے نبی نے فرمایا کہ اے قرآن کل قیامت دے دن یا تے تیرے خلاف گواہی دے گا یا تیرے حق دے اندر گواہی دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت دے دن اے قرآن انہاں لوگاں دے حق دے اندر سفارش کرے گا جو لوگ قرآن مجید دی تلاوت کرنے والے اور قرآن دا فہم حاصل کرنے والے، قرآن نو سمجھن سمجھان والے، فرمایا انہاں دے حق دے اندر اے قرآن مجید شفاعت کرے گا۔ واحد قرآن ایک ایسا کلام ہے اللہ دے دربار دے اندر جھگڑا کرنے والا، اور فرمایا المصدق، جھگڑا بھی اس طرح کرے گا کہ اللہ رحیم و کریم قرآن مجید فرقان حمید حق دے اندر فیصلہ کر دیں گے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن دی شفاعت اور اس دے جھگڑے نو قبول کر کے جو آدمی قرآن پڑھنے والا ہوئے گا، سمجھنے والا ہوئے گا، اس دے حق دے اندر ایک کامیاب ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک قرآن دا مہینہ ہے، بے شمار چیزاں بیان کرنے والیاں نے، بے شمار چیزاں بیان کرنے والیاں نے، لیکن جو مینوں سمجھ آئی میرے سمیت میرے بھائی رمضان المبارک آ جاندہ ہے، لیکن ساڑھے عمل دے اندر، ساڑھے کردار دے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آندا، ذرا برابر بھی فرق نہیں آندا۔ پچھلے جمعے زبان دے حوالے نال دسیا کہ زبان اور روزے دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے، اسی طرح میرے عزیزو، میرے بھائیوں، آج 11واں روزہ ہے اور ایسا ایسا اے رمضان المبارک گزرنا جا رہا ہے، اسی اپنی زندگی دا تعین کریے، فیصلہ کریے، میرے نوجوان بھائی، میرے دوست احباب ساتھی اس بات دا فیصلہ کرن کہ اسی قرآن مجید دا فہم حاصل کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے، انشاءاللہ العزیز فہم حاصل کرنا نا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ دے نال انسان دا تعلق مضبوط کرنے والی کتاب ہے، مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ امام یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ، انہاں دی موت دا وقت آیا، انہاں دی موت دا وقت آیا، امام یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ انہاں دے دوست احباب ساتھی کہن لگے کہ تہاڈی کوئی آخری خواہش ہوئے، آخری خواہش ہوئے او بیان کرو، اسی تہاڈی اس خواہش نو پورا کر دینے ہیں۔ وہ کہن لگے کہ میری ایک خواہش ہے، کاش کہ میری یہ خواہش، میری آرزو، میری تمنا پوری ہو جائے، وقت قریب ہے، موت کا پیغام آن والا ہے۔ ساتھیاں نے پوچھیا، بیان کرن لگے کہ میری ایک آخری خواہش یہ ہے کہ بیتن خالین و مصحفن جید الخطی فہو یقرأ القرآن فیہ، آخری خواہش یہ ہے کہ کوئی خالی گھر ہوئے، خالی مکان ہوئے، چار دیواری ہوئے، کوئی بندہ بشر موجود نہ ہوئے، اور میرے ہاتھ دے اندر اللہ دی کتاب قرآن مجید
مجید ہوئے یقرأ القرآن فیہ، اور میں اس خالی گھر دے اندر، اس چار دیواری دے اندر اکیلا اس قرآن مجید دی تلاوت کر لواں، اس قرآن نو پڑھ لواں، اس قرآن مجید دی تلاوت کر لواں۔ امام یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ، اس دی موت دا وقت ہے لیکن خواہش آرزو تمنا یہ ہے کہ میں آخری مرتبہ بھی قرآن دی تلاوت کر لواں۔ میرے بھائیوں، اے طنز نہیں، اے مذاق نہیں، اے ایک حقیقت ہے کہ اسی لوگاں نے قرآن مجید دی تلاوت کرنا بھی چھڑ دیتی ہے۔ سمجھنا تے دور دی بات ہے، فہم دور دی بات ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، اسی قرآن مجید دی تلاوت بھی چھڑ گئے۔ جدوں دا یہ موبائل آیا، اکثر لوگ سوال کردے نے امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے، امام شافعی، مالک، بڑے بڑے ائمہ ایک ایک دن دے اندر پورا پورا قرآن پڑھ جاندے۔ آج بھی ایسے موجود نے، اور ایک ایسا وقت بھی الحمدللہ آیا کہ اس فقیر نے بھی ایک دفعہ قرآن مجید فرقان حمید دی مکمل تلاوت کی تھی۔ اس وقت جس وقت جامعہ سلفیہ دے اندر میرا امتحان پورے قرآن دا سی، اللہ دی توفیق دے نال اس قرآن دی تلاوت کی تھی۔ عیب نہیں، مشکل نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس موبائل تے آدمی 6 گھنٹے 8 گھنٹے ساری رات اگر فیس بک دیکھ سکتا ہے۔ اس دور دے جڑے بزرگ لوگ سن، ائمہ سن، محدثین سن، میرے عزیزو میرے بھائیو، اونا دیاں راتاں موبائل دی سکرین تے نہیں سن گزر دیاں، اونا دیاں راتاں اللہ دے قرآن دے نال گزر دیاں سن۔ اس واسطے مشکل نہیں، مشکل اس دور دے اندر لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائی، اگر اسی آج بھی قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لئے، میرے عزیزو میرے بھائی، اللہ اپنے بندے نو کدی بھی ضائع نہیں کر دے، کدی بھی ضائع نہیں کر دے۔ جڑا بندہ اپنا تعلق اللہ دے نال مضبوط کر لیندہ ہے، اور قرآن مجید واحد ایک ذریعہ ہے اللہ دے نال تعلق مضبوط کرن دا، اللہ دے نال اپنے معاملات درست کرن دا بہترین ذریعہ ہے۔ میں امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ دے بارے پڑھیا، انہاں دی سیرت دے اندر پڑھیا۔ امام محمد بن منقدر بہت بڑے تابعی گزرے نے۔ مسجد نبوی دے اندر رات دی تاریکی ہے، مسجد نبوی دے اندر مدینہ شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی، قید سالی پڑ گئی، اہل مدینہ بارش دی دعا کر رہے نے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ امام صاحب بیان کردے نے کہ مسجد نبوی دے اندر ایک آدمی آیا، خستہ حال ہے، اتنا کوئی اچھا لباس نہیں، میں اس نو جاندہ نہیں۔ وہ مسجد دے اندر آیا اور مسجد دے اندر آ کے دعا کردہ ہے کہ اللہ تینوں تیری ذات دی قسم ہے، اہل مدینہ نو بارش دی ضرورت ہے، انہاں نو بارش عطا فرما۔ اس نے 3 دفعہ قسم دیتی۔ امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں اس نو دیکھدا رہا لیکن اس نے مینوں نہ دیکھیا۔ آخرکار دی دعا دے دوران ہی مدینے دے اندر بارش، اس رات دے اندر، رات دی تاریکی دے اندر بدل چمکیا، بارش ہوئی، کھل کے ہوئی، اور وہ اللہ دا بندہ رون لگ پیا کہ اللہ میرا اے عمل، میرے اس گنہگار دا عمل اس قدر قبول ہو گیا کہ اللہ فوراً ہی بارش برسا دیتی۔ اس نے ساری رات نفل و نوافل دے اندر گزاری۔ میرے عزیز میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی دے اندر، اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھو کہ آخر ساری جوانی دے اندر کتنی دفعہ نماز تہجد ہے۔ کیا رمضان المبارک تو علاوہ قرآن مجید اسی پڑھنے ہاں؟ کیا رمضان المبارک تو علاوہ نفل و نوافل یا نماز با جماعت دا اہتمام کرنے ہاں؟ سانو میرے بھائی محاسبہ کرنا چاہیے ہے۔ وہ اللہ دے بندے، انہوں نے اپنا تعلق اللہ دے نال مضبوط کیتا، اور ایک قرآن واحد ذریعہ ہے انسان دا کہ جس دے نال انسان دا پیار لگ جائے، انسان دا تعلق اللہ دے نال مضبوط ہو جاندہ ہے۔ رات گزر گئی، صبح دی اذان ہوئی، وہ آدمی مسجد کے اندروں نکل گیا، کہتے میں بڑا پریشان ہویا کہ نماز دا وقت ہے اور نماز نہیں ادا کی تھی، مسجد تو باہر چلا گیا۔ اذان ہو گئی، اور جس وقت اہل محلہ
مدینہ والے مسجد نماز واسطے آئے، اے آدمی بھی انہاں دے اندر شامل ہو کے مسجد دے اندر آ گیا، صرف اس غرض دے نال کہ لوگاں نو اے احساس نہ ہوئے کہ اس نے ساری رات عبادت دے اندر گزاری ہے، نفل و نوافل دے اندر گزاری ہے، نماز تہجد دے اندر گزاری ہے، ذکر اذکار دے اندر گزاری ہے، سجدہ اور رکوع دے اندر گزاری ہے۔ نہیں، اس غرض دے نال مسجد دے اندروں باہر نکلے تاکہ لوگ محسوس کرن کہ اے بھی عام نمازیاں دے اندروں ایک نمازی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے میں دل دے اندر تہیہ کیتا کہ اس بندے دے نال میں دوستی کرنی ہے، اس دے نال پیار کرنا ہے، اینو اپنا دوست بنانا ہے۔ صبح دی نماز تو بعد کہندے میں اس دا پیچھا کیتا، میں اس دے خیمے دے اندر گیا، اس دی جھونپڑی دے اندر گیا، میں کیا کہ اللہ دے بندے میں تیرے نال دوستی کرنا چاہنا، تیرے نال محبت اور پیار کرنا چاہنا۔ میں دیکھیا اس دی جھونپڑی دے اندر ارد گرد نگاہ دوڑائی، اس طرح نظر آیا کہ جویں موچی ہے، جتی وغیرہ مرمت کرنے والا، لیکن اس کی زبان تو جملہ نکلیا، کہنے لگیا کہ کوئی میرے کو جتی وغیرہ سلائی کروانی، کہنے لگیا نہیں میں تیرے نال دوستی کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا دوستی دی کی وجہ ہے، کی سبب ہے؟ کہنے لگیا وجہ سارا واقعہ بیان کیتا رات والا۔ وہ آدمی ناراض ہو گیا، غصے دے اندر آ گیا، اس دے چہرے دے اتے لالگی آ گئی، ناراضگی دا اظہار کیتا۔ امام صاحب کہندے میں واپس آ گیا، اگلے دن پھر میں گیا، میں کہ چلو جانا تاکہ میرے نال محبت پیار ہو جائے دین دی بیس دے اتے۔ جدوں گیا نہ اس جگہ تے وہ آدمی موجود ہے نہ وہ خیمہ موجود ہے، ایک خاتون دے نال ملاقات ہوئی، وہ خاتون اس محلے دے اندر رہنے والی، اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس آدمی دے نال تو کس طرح دی گفتگو کیتی ہے، یہ بہت نیک آدمی سی لیکن تیری وجہ دے نال اے اپنا وہ خیمہ اور اپنا سب کچھ نال لے کے اس جگہ تو کوچ کر گیا ہے، ہجرت کر گیا ہے۔ دسن دا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک بہترین موسم ہے نیکی کرن دا، بہترین طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نو منان دا، اور اس دا بہترین ذریعہ قرآن مجید دی تلاوت ہے، نفل و نوافل ہے، ذکر اذکار ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرما رہے نے اگر تسی میرا ذکر کرو گے تو میں تو انہوں یاد کراں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے قرآن مجیدی آیات، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا بہت زیادہ اللہ دا ذکر کیتا جائے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح دے ٹائم بھی ذکر کیتا جائے، شام دے ٹائم بھی ذکر کیتا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے دسیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا سب تو بہترین اگر کوئی ذکر ہے تو اللہ دا قرآن مجید ہے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے نا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نو اتاریا ہے۔ اور اے میری بات یاد رکھو، رمضان المبارک دے اندر بہت زیادہ اعمال، انہاں دا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن سب تو زیادہ جس دا اجر و ثواب ہے وہ اللہ دا قرآن ہے، کیونکہ رمضان المبارک نو جو عظمت اور شان ملی ہے وہ قرآن دی وجہ دے نال ملی ہے، اللہ دی کتاب دی وجہ دے نال ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے دا انتخاب فرمایا کہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نو نازل کیتا۔ کتاب انزلناہ مبارکن، اے بابرکت کتاب ہے، تیرے جسم واسطے بابرکت کتاب ہے، تیرے رزق واسطے بابرکت کتاب ہے، تیری روح واسطے بابرکت کتاب ہے۔ اس واسطے میرے عزیز، میرے بھائی، اس برکت نو حاصل کیتا جائے اور اس دے نال تعلق مضبوط کیتا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن والے دی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ اہل قرآن دی مجلس اس دی عظمت اور شان نو بیان کیتا ہے۔ اگر قرآن دی مجلس مل جائے، ذکر دی مجلس مل جائے، میرے عزیز، میرے بھائی، اپنا وقت ضرور نکالیا کرو۔
اگر میں کوئی بات کراں یا کوئی بڑا شیخ الحدیث بات کرے میرے عزیز میرے بھائی اس کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس کے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے، یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کیتی جائے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس قرآن نو پڑھایا جائے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس اتے اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون نازل کر دینے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ دی رحمت اس مجلس دے اتے نازل ہو جاندی ہے۔ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اس مجلس نو فرشتے اپنے گہراؤ دے اندر لے لیندے نے، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ مَنْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اس مجلس والیاں دا ذکر جڑا ہے وہ اپنے فرشتیاں دے اندر کر دینے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آدمی دنیا دے کسے مسجد دے اندر، کسے گھر دے اندر، کسے بھی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے، کسے حلقے دے اندر یا تنہائی دے اندر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے اگر تو مینوں اکیلا یاد کریں گا میں اللہ بھی تینوں اکیلا یاد کراں گا، اگر کسے مجلس دے اندر میرا تذکرہ کریں گا میں اللہ رحیم و کریم فرشتیاں دی مجلس دے اندر تیرا ذکر خیر کراں گا۔ اس واسطے میرے عزیز میرے بھائی قرآن مجید فرقان حمید نو اپنے سینے دے نال لگاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلواؤ، اور میرے بزرگ نوجوان ساتھی جنہاں نے قرآن نہیں پڑھیا انہاں نو بھی چاہیے ہے کہ وہ قرآن مجید سکھن اور کوشش کرن۔ انشاءاللہ العزیز قرآن آسان ہے پڑھن دے اعتبار نال بھی اور سمجھن دے اعتبار نال بھی، سمجھن دے اعتبار نال بھی آسان ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی نگاہ دی حفاظت کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو۔ میرے عزیز میرے بھائی ایک قرآن دے ایسے احکامات نے جو عام فہم نے سمجھ آن والے نے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس واسطے قرآن نو سمجھنا بھی آسان ہے اور قرآن مجید نو پڑھنا بھی آسان ہے۔ کوشش کیتی جائے قرآن دے نال، اہل قرآن دے نال اپنا رابطہ مضبوط کیتا جائے، اہل قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کیتا جائے، انہاں دی مجلس نو اختیار کیتا جائے، اور قرآن دی مجلس نو اختیار کر کے قرآن سکھیا جائے، پڑھیا جائے اور اس کا معنی مفہوم سمجھیا جائے۔ مسجد دی حد تک نہ نظر آئے بلکہ ایک مدرسے دی حد تک نظر آئے، ہر آدمی اس دے ہاتھ دے اندر قرآن ہوئے، اللہ دا قرآن ہوئے یا حدیث رسول ہوئے۔ بہترین ضمانت ہے قرآن اور حدیث کامیابی دی، کیونکہ حدیث رسول قرآن دی تفسیر ہے، قرآن دی وضاحت ہے۔ قرآن نے دسیا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوئے یا چوری کرنے والی عورت ہوئے اس کا ہاتھ کٹ دیتا جائے، لیکن مقدار بیان نہیں کی تھی۔ سونے نبی نے فرمایا کہ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ رُبُعُ دینار، اگر کوئی آدمی ایک دینار دا چوتھا حصہ، دینار سونے دا ہوندا ہے، اگر دینار دا چوتھا حصہ اگر کوئی چوری کر لوے فرمایا اس دے اتے حد نافذ ہوئے گی، اس دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر چوری عام کیوں ہے، بد نظری عام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی اسی قرآن مجید تو دور ہوئے، قرآنی تعلیمات تو دور ہوئے، اسلامی تعلیمات تو دور ہوئے، ورنہ اس دور دے اندر بھی ایسے نوجوان موجود نے۔ کل میرے کو ایک نوجوان آیا اللہ دی توفیق دے نال، اس نے دسیا کہ میں اینا 10 روزیاں دے اندر پورا قرآن مجید ترجمے دے نال پڑھ لیا ہے۔ میرے بھائی اگر عبارت عربی عبارت نہیں آندی، اردو ترجمہ بندہ پڑھ لے، اردو ترجمہ پڑھ لے، اس دے نال بھی قرآن دا فہم سمجھ آ جائے گا، عام فہم زبان دے اندر۔ ورنہ قرآن مجید دی تلاوت کرنا ایک ایک حرف دے اندر میرے بھائی 10 نیکیاں نے۔
اگر ایک آدمی اردو پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن مجید نہیں پڑھیا، جب تک اس نے قرآن نہیں پڑھیا یا قرآن نہیں سیکھیا، میرے عزیز میرے بھائی، وہ اردو ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دا فہم اور قرآن نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز قرآن نو عطا کیتا ہے میرے عزیز میرے بھائی، کسی اور چیز نو حاصل نہیں۔ بے شمار احکامات نے قرآن مجید دے جو عام فہم نے، لیکن کچھ ایسے احکامات نے جنہاں دا تعین نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس جگہ تے حلقہ لگتا ہے، مجلس لگتی ہے، اہل ذکر بیٹھ جاندے نے، اہل خیر بیٹھ جاندے نے، کائنات دے امام نے فرمایا یلتمسون اہل الذکری، فرشتے اس مجلس نو تلاش کردے نے، اس مجلس دی تلاش دے اندر رہندے نے، کس جگہ تے کس موڑ تے کون لوگ نے جو اللہ دا ذکر کر رہے نے، جو قرآن پڑھ رہے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ فرشتے ایک مجلس کے اندر آ جاندے نے، پھر واپس بھی چلے جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ دے نے، حالانکہ انہوں دے علم دے اندر ہے، اللہ پوچھ دے نے کہ کس مجلس تو کس جگہ تو آئے ہو، وہ فرشتے نام لے کے بیان کر دے نے کہ اللہ سی فلاں فلاں جگہ تے فلاں مقام تے تیرا ذکر خیر کرنے والے لوگ موجود سن، اسی اس مجلس دے اندروں آئے ہیں۔ اللہ او الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس ذکر دا ورد کر رہے سن۔ اللہ فرماندے نے کیا انہوں نے مینوں دیکھیا ہے؟ اللہ نہیں دیکھیا۔ فرمایا اگر دیکھ لین، فرمایا تیرا اور ذکر کرن۔ اللہ وہ جنت دا مطالبہ کر دینے، صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، فرمایا کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ جنت نہیں دیکھی، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے بارے اور قرآن مجید نے جنت دے بارے بے شمار چیزاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اگر وہ جنت دیکھ لین، فرمایا اللہ انہاں دی حرص دے اندر، انہاں دے لالچ اور طمع دے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ وہ جہنم تو پناہ مانگ دینے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے اگر جہنم دیکھ لین انہوں دی کیفیت کیا ہوئے؟ فرشتے فرماندے نے کہ اللہ او زیادہ تو زیادہ اور جہنم تو ڈرن۔ رحمت غلبے دے اندر آئی، اللہ فرماندے نے قد غفرت لہم، اے فرشتے گواہ ہو جاؤ میں اس ساری مجلس نو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں سارے فرشتیاں دے اندروں ایک فرشتہ کھڑا ہوندہ ہے، کہندہ ہے کہ اللہ اس مجلس دے اندر ایک ایسا آدمی بھی ہے انما مرہ فجالسا معہم، وہ ایمیں گزردہ انہاں دے نال جا کے بیٹھ گیا، وہ سنن واسطے نہیں سی آیا، وہ ذکر واسطے نہیں سی آیا، وہ قرآن واسطے نہیں سی آیا، اللہ ہوتے ویسے ہی گزردہ اس مجلس دے نال بیٹھ گیا۔ اللہ رحیم و کریم فرماندے نے گواہ ہو جاؤ میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو بھی معاف کر دیتا ہے، اس واسطے کیونکہ وہ مجلس نیکوکار مجلس ہے، اہل ذکر دی مجلس ہے، اہل خیر دی مجلس ہے۔ اہل خیر دے نال بیٹھن والا کدی بدبخت نہیں ہو سکتا، بد نصیب نہیں ہو سکتا، خیر تو محروم نہیں ہو سکتا، نیکی تو محروم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز میرے بھائی، جدوں اہل ذکر دا تذکرہ آئے، اہل خیر دا ذکر آئے، قرآن والیاں دا ذکر آئے، تے پھر میرے عزیز میرے بھائی قرآن دے نال وقت دیتا جائے، اہل ذکر دے نال وقت دیتا جائے، اہل خیر دے نال بیٹھیا جائے، تاکہ میری اور تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ اور رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے، 12 مہینے 30 دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، لیکن انہاں 12 مہینیاں دے اندروں سب تو بہترین مہینہ جس نو فضیلت مقام مرتبہ سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی اس مہینے دے اندر بالخصوص اللہ دا ذکر کیتا جائے،
قرآن دی تلاوت کیتی جائے، کیونکہ میں شروع دے اندر دسیا کہ ذکر بہت زیادہ نے، لیکن انہاں سارے دے اندروں سب تو بہترین ذکر جو ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ صبح بھی قرآن دی تلاوت کیتی جائے، شام بھی قرآن دی تلاوت کیتی جائے، اور نماز تراویح دا بھی اہتمام کیتا جائے، نوافل دے اندر قرآن پڑھیا جائے، نوافل دے اندر قرآن سنیا جائے، کیونکہ بے شمار ایسیاں حالتاں ہوندیاں نے کہ آدمی قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ جس طرح ماما بہنا سحری دا انتظام کر دیاں نے، افطاری دا انتظام کر دیاں نے، یا دیگر اور حالات نے جس کے اندر آدمی یا عورت قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس حالت دے اندر قرآن نو سنیا دے جا سکتا ہے۔ موبائل ہر بندے دے کول ہے، قرآن دی تلاوت سنی جائے، ذکر خیر سنیا جائے، قرآن مجید دی تلاوت بھی کیتی جائے، قرآن مجید دی تلاوت سنی بھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی تلاوت کیتی بھی ہے اور پیارے پیغمبر نے قرآن سنیا بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں اللہ دے رسول نے خود قرآن سنیا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیتا کہ اللہ میں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تواڈے تے نازل ہویا، اللہ نے قرآن تواڈے تے نازل فرمایا، میں تو انہوں قرآن پڑھ کے سناواں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو علاوہ کسی اور دے کولوں قرآن سنا۔ اس واسطے میرے عزیز میرے بھائی قرآن باقی ایام دے اندر انشاءاللہ پڑھنا ہے نا، انشاءاللہ العزیز پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اور قرآن مجید ترجمے دے نال پڑھیا جائے، تفسیر دے نال پڑھیا جائے، بہترین میرے عزیز میرے بھائی اس دا ساڑے ہوتے اثرات نظر آن گے۔ اللہ تعالیٰ ساڑا خاتمہ بالایمان فرمائے، اہل قرآن دے نال فرمائے، قرآن والیاں دے نال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔